السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلسل آپ لوگ کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا بور بھی ہو گئے ہوں گے، کچھ دلچسپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی تاریخ جتنی ہی پرانی ہے نا، مذہب کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ انسان تاریخ کی کتابوں میں جب سے پایا جاتا ہے، قرآن پاک کی بات نہیں کر رہا یا مذہبی کتابوں کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کی کتابوں میں انسان کی حقیقت یا انسان کا سابقہ احوال جہاں سے ملتا ہے، مذہب کے حالات بھی اس وقت سے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب جتنا انسان قدیم ہے، مذہب بھی اتنا ہی قدیم ہے نا۔ لیکن موجودہ دور میں روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان تمام مذاہب میں ہر ایک کی اپنی اپنی کتابیں ہیں۔ بائبل کا نام آپ نے سنا ہوگا، انجیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا قدیم کتابیں توریت ہو گئی، انجیل ہو گئی، زبور ہو گئی، یا دیگر صحائف ہو گئے، ہندوؤں کے وید ہو گئے۔ یہ ساری جو نا ہر ایک مذہب کی اپنی اپنی مقدس کتابیں ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دیگر جتنے مذاہب ہیں ان سب کی کتابیں بھی موجود ہیں، سب کی نہیں ہیں لیکن جن کی کتابیں موجود ہیں، ان تمام کتابوں میں، مذہبی مقدس کتابوں میں، اگر کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ بھائی یہ جو ہے، یہ بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی جو نا وہ شک و شبے کے ایک اتھینٹک بک ہے کہ جس میں ذرے برابر کی کوئی جو نا شک کرنے کی، کوئی شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل وہ فقط ایک قرآن پاک ہی کی کتاب ہے۔ قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے تمام کی تمام مذہبی کتابوں میں سے کہ جس کتاب کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے کسی شک و شبے کی گنجائش اس کتاب میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں، لیکن کیونکہ جہاں پر حق ہوتا ہے وہاں پر جو نا وہ باطل کی قوتیں بھی سر اٹھانے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں، جہاں پر سچ ہوگا وہاں پر جو نا وہ جھوٹ کی آمیزش شامل کرنے کی بھی کوششیں ہوتی رہیں گی۔ تو قرآن پاک پر بھی جو نا مختلف قسم کے لوگوں نے اعتراضات کیے، کبھی اس پر جو نا وہ عربی گرامر کے اعتبار سے صرف و نحو کی کمزوریاں نکالنے کو لگ گئے، بعض اوقات جو نا وہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے مخالفتیں شامل کرنا ہو گئے، بعض اوقات جو نا وہ یہ کہ یہاں پر قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے، یہاں پر یہ کہا گیا ہے، دونوں معنی آپس میں متضاد ہیں، جو نا متعارض ہیں، لہذا کوئی ایک درست ہو سکتا ہے، دوسرے کو غلط ماننا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے مختلف لوگوں نے جو نا وہ اعتراضات کیے۔ بعض لوگوں نے قرآن پاک کے جمع کرنے اور ترتیب کرنے اور تدوین کرنے کے اعتبار سے سوالات کیے کہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے موجودہ ہمارے سامنے تو جو نا کاغذ پر دو جلدوں کے درمیان میں کاغذ موجود ہے، اور اسی کاغذ میں شائع ہوتا ہے، اس کی طباعت ہوتی ہے، قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ کاغذ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا نا، نہ ہی وہ شائع کرنے کی، چھاپنے کی کوئی ایسی کمپنیاں تھیں، جب نہ اس وقت میں نہ یہ کاغذ پایا جاتا تھا، نہ کتابیں چھاپنے کی انڈسٹریز اور جو نا یہ جدید قسم کی ترقی پائی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے اس دور میں قرآن پاک ان کاغذی گتوں کے درمیان میں نہیں تحریر ہوتا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ پھر کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ جس پر جو نا قرآن پاک کو لکھا گیا؟ پھر انہوں نے مزید سوالات پیدا کیے کہ کیا واقعی لکھا بھی گیا یا نہیں لکھا گیا؟ یہ سوال کیسے ہو گیا بھائی؟ کیونکہ اس دور میں کیا کالجز تھے، کیا اسکول تھے، کیا مدارس تھے، کیا تعلیمی ادارے موجود تھے جہاں پر باقاعدہ طور پر اساتذہ مقرر ہوتے تھے کہ جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری کرتے ہوں؟ ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ جب یہ ادارہ نہیں تھا، اچھا عربی لکھت کی جو رسم الخط ہے، جو اسکرپٹ ہے، جو لکھنے کا انداز ہے، جس کو سورت سندھی میں ہو گیا تھا سورت خطی، یہ جو سورت خطی کا جو انداز ہے یہ اس وقت تھا کیا؟ نحو کے قواعد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نا وہ کہنے پر مرتب کرنا بعد میں شروع کیے گئے نا، تو اس کا مطلب عربی گرامر نہیں تھا۔
یہ علی انداز کے جو نا جو صورت خطی ہے، اسکرپٹ ہے، جو رسم الخط ہے، یہ بھی اس وقت نہیں پایا جاتا تھا. اچھا، لکھنے پڑھنے والے لوگ نہیں پائے جاتے تھے کیونکہ ادارے موجود نہیں تھے. نہ کتابت کا سامان پایا جاتا تھا. کس چیز پر لکھا جاتا تھا؟ وہ بھائی کاغذ کہاں سے آ گئے جس سے لکھا جاتا تھا؟ قلم کہاں سے آ گئے؟ قلم کی سیاہی کس سے بنتی تھی؟ تو اس کا مطلب ہے شروع والے دور میں، ابتدائی اسلام میں تحریر کا، کتابت کا، خط و کتابت کا کوئی ایسا سلسلہ موجود نہیں تھا. تاریخ کی کتابیں جب دیکھتے ہیں تو یہ کتابی صورت میں جو قرآن پاک کاغذ پر منتقل ہوا، یہ بنو امیہ کے دور میں تقریباً 300 سال کے بعد 300 سال کے بعد جو نا وہ موجودہ کاغذ کی صورت میں، اس صورت میں جو نا قرآن پاک کو مدون کیا گیا، جمع کیا گیا. تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر 300 سال تک لوگوں نے صرف سینوں میں یاد کیا ہوا تھا نا. تو اگر سینوں میں یاد کیا ہوا تھا تو سینہ بسینہ بے عین ہی ایگزیکٹلی جیسا قرآن پاک من جانب اللہ نازل ہوا تھا، بے عین ہی ویسا ہی قرآن پاک لوگوں کے سینوں سے سینے کی طرف منتقل ہوتا گیا. کیا اس میں ذرے برابر کا ترمیم کا، تحریف کا، تغیر و تبدل کا امکان نہیں ہے؟ 300 سالوں تک اگر ایک کی جو نا وہ عبارتیں ایک بندہ دوسرے کو بتائے، دوسرا تیسرے کو بتائے، تیسرا چوتھے کو بتائے، چوتھا پانچویں کو بتائے، ٹائم پیریڈ گزرتا جائے، 300 سالوں تک مجھے بتائیں کہ وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی. لازمی طور پر جو نا اس میں تبدیلی واقع ہو چکی ہوگی. ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے لازمی طور پر تبدیلی واقع ہو چکی ہوگی. تو اب سوال کرنے والے کا یہ پورا جو نا وہ بنیاد بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ موجودہ قرآن پاک جو گتوں کے درمیان میں موجود ہے، یہ تحریف سے، یہ تبدیلی سے، یہ جو نا وہ اس میں تغیر تبدل سے پاک کہنا عقل کے خلاف ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں معجزاتی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نا وہ امر فرمایا اور معجزے کی صورت میں اگر یہ ہو گیا تو ایک کافر یا غیر مسلم یا قرآن پاک میں شک کرنے والا شخص پھر شاید مان لیں کہ بھائی حضور کا معجزہ ہے. ورنہ در حقیقت بقول ان کے گراؤنڈ ریئلٹی کے اعتبار سے، زمینی حقائق کے اعتبار سے، تاریخی کتابوں کے اعتبار سے پھر یہ جو نا وہ حق اور سچ تک بات نہیں پہنچتی کہ قرآن پاک جو نا وہ جیسا نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا ہی جو نا موجودہ کتابوں میں، موجودہ کتابی صورت میں موجود ہے. تو یہ کہنے والوں نے اس طور پر جو نا وہ قرآن پاک کی حقانیت کو، قرآن پاک کی حفاظت کو، قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کے جس میں تغیر و تبدل کا کوئی جو نا وہ امکان اور گنجائش نہیں ہے، اس میں جو نا وہ درار ڈالنا شروع کر دی، بنیاد پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیا. اور اعتراض کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے جب قرآن پاک میں یہ امکان ہو جائے گا نا کہ اس میں تغیر و تبدل کا امکان موجود ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہمارے پورے دین اور شریعت کی بنیاد قرآن پاک ہے نا. احادیث کا درجہ بھی بعد میں آتا ہے، پہلے تو قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر جناب ہمارا دین اسلام کی بنیاد قرآن پاک کے پر ہے اور قرآن پاک میں شک اگر جناب پیدا کر دیا گیا لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں، تو پھر ہمارے پورے دین کی بنیاد میں ہی شک واقع ہو گیا. جب دین کی بنیاد پر شک واقع ہو گیا تو پھر ہم اپنے دین اسلام کی حقانیت کو کیسے ثابت کر پائیں گے؟ بات آئی سمجھ میں؟ آ رہی ہے نا؟ گئی نہیں؟ آنی چاہیے. ٹھیک ہے، سوالات کچھ مشکل ہو گئے کیا؟ حالات کا جو منظر کشی ہے وہ کچھ مشکل ہو گئی کیا؟ بھئی واقعی میں نے اس طرح کے جو نا مضبوط انداز سے جو نا یہ سوالات بنائے تاکہ میرے علاوہ اگر کوئی اور دنیا دار یا کوئی جو نا وہ دین اسلام کا دشمن اور مخالف ہوگا، وہ اس انداز سے اگر منظر کشی کر کے آپ کے سامنے سوالات قائم کر دے، جوابات آپ کے سامنے ہو ہی نہ، اس وقت کی پریشانی سے بہتر ہے کہ اب جو نا یہ ایک ذہنی طور پر تصور قائم کر لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کوئی سامنے سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، لیکن ہم اسے کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے اسے مطمئن کر سکتے ہیں کہ آپ کا پورا جو دعویٰ یہ غلط ہے؟ وہ ہمارا کام ہے نا، وہ سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم سیکھنے کے لیے یہاں پر ہیں. پہلی بات تو یہ، ابتدائی اسلام میں کیا عرب کے علاقے میں خط و کتابت اور تعلیم اور تعلم کا سلسلہ تھا یا نہیں تھا؟ اس کے حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں. میں ایک ہی دلیل دوں گا تو آپ کے جو نا وہ
जहन में आ जाएगा ये उन्होंने किस तरह की जो ना वो इस तरह की मंजर कशी कर ली। इंग्लिश में कहते हैं 7 सस्पेंडेड पॉइंट्स, और अरबी में कहते हैं सब मौलकात। सुना है नाम? सब मौलकात का नाम सुना है? बहुत सारों ने पढ़ी है, नए बच्चे जो है उन्होंने नहीं पढ़ी। लेकिन वो 7 कसायद, वो क्या होता था, वो 7 कसायद लिखने के बाद शुअरा अपने कसीदे लिखने के बाद काबतुल्लाह की दीवार पर लटकाते थे कि जिसका सबसे ज्यादा फसाहत और बलागत में जो ना वो उम्दा होगा वो दीवार पर लटका रहेगा, बाकी को उतार दिया जाएगा। लेकिन जब इस्लाम आया उससे पहले जो आखिरी 7 वो कसायद अपनी फसाहत और बलागत के उस दर्जे पर पहुंचे हुए थे कि अवाम को यह फैसला करना मुश्किल हो गया था कि कौन सा फसाहत और बलागत के एतबार से कसीदा ज्यादा है, कौन सा कम है। वो आखिरी 7 जो मौलकात थे ना कसायद, वो मुकाबले के एतबार से फसाहत और बलागत के एतबार से बराबर के समझे जाते थे, इसलिए जनाब वो नहीं उतरे। बाकी दूसरे जनाब एक से बढ़कर दूसरा आता था, पहले वाला उतर जाता था, दूसरा आता था तो पहले वाला उतर जाता था। तो इसका मतलब है कि वो उस वक्त जो ना वो लिखने का सामान भी था, लिखने वाले भी थे, पढ़ने वाले भी थे, और आवाम पढ़ने वाली थी जो इस बात का फैसला करती थी कि भाई ये इसमें फसाद और बलागत बहुत ज्यादा है, इसमें जो तशबीहात, इसमें जो इस्तियारात, इसमें जो किनायात पाए जाते हैं, जिस खूबसूरती का, अल्फाज की खूबसूरती का जो ना मायार पाया जाता है वो दूसरी किताबों में, दूसरे कसायद में नहीं पाया जाता। ये फैसला कौन करता था? अवाम करती थी। ये फैसला अवाम करती थी। इसका मतलब है लिखने पढ़ने वाले लोग भी थे और पढ़ने वाली समझने वाली अवाम भी मौजूद थी। ठीक है, और ये सिर्फ हम नहीं कहते, ये दुनिया कहती है कि वाकई सबा मौलकात 7 सस्पेंडेड पॉइंट्स जो है ना ये मौजूद थे। आज के दौर में भी जो ना, जब आप लोगों ने खुद कह रहे कि हमने पढ़ा है, तो इसका मतलब है अरबी का लिखना, उसकी रस्मुल खत, उसका अंदाज, उसका साजो सामान, सामान किताबत, ये सब की सब चीजें पाई जाती थी। तो इनकार कैसे किया जा सकता है? किया जा सकता है कि उस वक्त नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात, इब्तिदा इस्लाम में, वैसे इसकी जो ना मैंने कहा ना कि दलाइल देने की बात करें ना तो बहुत ज्यादा दलाइल हैं। इब्तिदा इस्लाम में जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदा 3 साल में जब खुफिया तौर पर तबलीग इस्लाम की, उसके बाद जब कुछ कुरैश को पता चला तो उन्होंने जो ना सोशल बाइकाट किया। इसमें शोब अबी तालिब में इनको महसूर कर दिया गया कि भाई आपसे लेना देना, खाना पीना, आना जाना सारा का सारा बिल्कुल मुनकते हैं। सोशल बाइकाट किया गया। आप लोगों को पता है ये इब्तदाई तौर पर ये हुआ। जब सोशल बाइकाट हुआ तो उस वक्त जो ना वो तहरीर लिखकर जो ना वो काबतुल्लाह पर लगा दी गई थी। कुछ वक्त जब गुजरा, चंद साल जब गुजरे, 3 साल के बाद जब जो ना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू तालिब को जो ना वो ये कहा कि जनाब वो तहरीर जो उन्होंने लिखकर लगाई रखी हुई थी वो मेरे रब अज़्ज़ा वजल के हुक्म से जो ना दीमक ने चाट कर खा ली, खत्म हो गई, लिहाजा अब जो ना वो मुआहिदा हमारा खत्म हो चुका है। अब हम ओपनली खुल्लम खुल्ला जो ना अपना मामलात और इबादत और तबलीग और तरवीज करेंगे। जब जनाब अबू तालिब गए हैं और देखा है, उनसे ये बात की है, वो उन्होंने देखा वाकई वो जो लिखकर काबतुल्लाह पर उन्होंने मुआहिदा लिखकर लगाया था वो सारा का सारा दीमक जो ना उसको या दीगर मखलूक कोई कीड़े मकोड़े होंगे जो उसको जो ना वो खाकर आहिस्ता खाने के बाद उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो इसका मतलब है उस वक्त लिखने का सामान मौजूद था। ठीक है, इसके अलावा अगर दलाल के तौर पर देखें ना, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या आप लोगों को पता है। जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने बहन की घर पर तशरीफ लेके जाते हैं तो बहन और बहनोई दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे थे? कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जज्बाती होकर अंदर दाखिल हुए और जो ना वो गुस्से में उनको जो ना मारा पीटा। जब खून देखा अपनी बहन के चेहरे पर तो फिर जो ना कुछ ठंडे हुए पूछा, कहा कि लेके आओ जो तुम पढ़ रहे थे। तो बहन ने क्या कहा था, पहले आप गुस्ल करें, पाक हो जाएं, फिर मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब उस दौर में कुरान पाक लिखा गया था। हजरत उमर फारूक ने गुस्ल किया, उसके बाद जब कुरान पाक की आयत सामने आई तो फिर उनका दिल जो ना मुनकलिब हुआ और हुजूर की बारगाह में आकर मुसलमान हो गए थे। तो इसका मतलब लिखा हुआ था ना, लिखने वाले थे तभी तो लिखा हुआ था। और ये कौन सा टाइम है? ये बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम है। ये बिल्कुल इब्तिदाई इस्लाम है जिस वक्त जो ना ये कुरान पाक को लिखा गया था। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद क्या कुरान पाक को लिखा गया था या नहीं लिखा गया था?
یہ تو تھے کہ وہ موجودہ حالات کے جس میں جو نا واقعی لکھنا پڑھنا لوگ جانتے تھے، لکھنے والے لوگ واقعی موجود تھے۔ سیرت کی کتابوں میں، اگر آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں نا، تو فتول بلدان وغیرہ میں ہے کہ جب اسلام داخل ہوا تو اس وقت جو نا وہ 17 صحابہ کرام، 17 مسلمان وہ تھے کہ جو سارے کے سارے جو نا وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کے نام، ان کے پورے جو نا نام اور فہرست موجود ہے، کہ جن میں حضرت ابو سفیان بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے حضرات ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب دوسرا کہ واقعی اس معاشرے میں جو نا وہ لکھنا پڑھنا لوگ جانتے تھے، ٹھیک ہے، باقاعدہ طور پر تعلیمی ادارے نہ صحیح، لیکن گھروں میں یا انفرادی طور پر یا پھر تجارت کی غرض سے جب جو نا وہ باہر جاتے تھے دوسرے جو نا وہ ممالک میں، دوسرے شہروں میں، وہاں پر جا کر ان کی نئی چیزیں جو نا وہ سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، لیتے تھے، پھر آگے جو نا اس کا آگے سیکھنے سکھانے کا معاملہ اس طرح ہوتا تھا۔ لیکن تھا، انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تاریخ کی کتابوں میں، صرف جو نا اسلام کی تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ جرنلی اوور آل دنیاوی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ تحریری طور پر جو نا وہ ثبوت مل جائے گا کہ واقعی اس دور میں لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ہاں زیادہ نہیں تھی تعداد، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوور آل سارے کے سارے لوگ جو نا وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن بالکل ہی ان کے لیے اجنبی تھا لکھنا پڑھنا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے کتابت کوئی بالکل ہی ایک اچنبے والی چیز تھی کہ نہیں واقعی کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، ایسا نہیں ہے، اس وقت لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ جاہز کی کتاب ہے البیان والتبیین، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر تقسیم کاری کی ہے کہ بھائی اپنے درمیان میں جو ان کے معاہدے ہوتے تھے نا، حلف ہوتے تھے ایک قوم کا دوسری قوم کے مقابل، وہ لکھے جاتے تھے۔ اچھا، تجارتی معاہدات وہ لکھے جاتے تھے، غلام کے بدلے کتابت کو مقرر کیا جاتا تھا، وہ لکھے جاتے تھے، جو ان کی مذہبی کتابیں تھی وہ لکھی جاتی تھی۔ ورقہ بن نوفل کا نام سنا ہے آپ نے؟ جب سب سے پہلی جب وہی نازل ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پاس لے کر گئی، اور وہ عبرانی زبان میں جناب وہ انجیل لکھتے تھے، لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، اور جناب سکھاتے بھی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کا انکار کر دینا کہ نہیں بھائی اس وقت تھا ہی نہیں، یہ مطلب دوپہر کے سورج کا انکار کر دینا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ واقعی اس وقت جو نا وہ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اس معاشرے میں یہ پایا جاتا تھا۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دوسرا مرحلہ ہم یہ اس کو لے لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا، کیونکہ بعد میں تو لکھا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آئے گا بعد میں، لیکن اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کون چھوئے؟ پاک لوگ ہی چھوئے۔ کس کو چھوئے؟ جو دل کے اندر محفوظ ہے، جو حصی طور پر موجود ہے نا لکھا ہوا کتابت کی صورت میں، تحریری صورت میں جو موجود ہے، تحریری صورت میں اسی کے بارے میں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ چھونا دل کے اندر موجود یا دماغ کے اندر حافظے میں جو چیز موجود ہے اس کو نہیں چھوا جا سکتا، اسی کو چھوا جا سکتا ہے جو حصی طور پر موجود ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے لکھ لیا گیا تھا۔ ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، کہ کفار کے سامنے جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی نا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اساطیر اولین ہے، یہ تو اساطیر اولین ہے، کہ اکتتبہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا کہ انہوں نے لکھ لیے، اور جو نا یہ املا کرواتے ہیں، صبح شام لکھواتے ہیں، اور جو نا دوسروں کو جو نا سناتے رہتے ہیں۔ کفار کا قول قرآن پاک میں موجود ہے، کفار اس بات کی جو نا وہ گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے اساطیر اولین یعنی سابقہ لوگوں کی کہانیاں، قصے وغیرہ مل ملا کر جمع کر دیے، اور اس کے بعد ایک جو کتاب میں لکھ لیا، لکھنے کے بعد اب لوگوں کو اس سے پڑھ کر سناتے رہتے ہیں اور املا کرواتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب قرآن پاک ہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کفار کے بقول، قرآن میں کفار کا قول ہی نقل کیا گیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے اساطیر اولین کو لکھ لیا ہے اور اس سے املا کرواتے ہیں، اس سے بھی یہ پتا چل رہا ہے کہ بھائی قرآن پاک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھا گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھا گیا تھا۔ ایک یہ مس والی آیت مبارکہ جس سے یہ پتا چل رہا ہے بھائی اس وقت موجود تھا۔
یہ بھی آیت مبارکہ. اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری ایسی آیتیں جس میں جو نا وہ صحائف وغیرہ کا تذکرہ ہے, اساطیر کا تذکرہ ہے کہ جس سے جو نا پڑھ کر سنانے کا ہے. احادیث مبارکہ کے اعتبار سے دیکھیں تو سیاہ ستہ میں بے شمار اس طرح کی احادیث مبارکہ ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اصل کاتب وحی, حضور علیہ صلاۃ والسلام نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی, ان کی ذمہ داری لگائی. ہوتا یہ تھا, کئی ساری احادیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کروں گا کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کے پاس جب وحی آتی تھی, آپ علیہ صلاۃ والسلام اپنے قلب اطہر میں اس کو جو نا وہ قبول فرماتے تھے. جب دل میں قبول فرما لیا اس کے بعد پھر جو نا وہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کاتب کو بلاتے تھے, بعض روایت میں آتا ہے کہ زید بن ثابت کو بلاتے تھے. زید بن ثابت سے کہو کہ جو نا وہ دوات اور کتف لے کے آ جائے, دوات اور کرتاس لے کے آ جائے کہ جس پر جو نا وہ وہی نازل لکھنی ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے اور حضور علیہ صلاۃ والسلام ان سے املا کرواتے تھے کہ بھائی یہ لکھیں. جب وہ آیت مبارکہ پوری لکھ لیتے تھے تو پھر حضور علیہ صلاۃ والسلام فرماتے تھے اب مجھے پڑھ کر سناؤ کیا لکھا ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر سناتے تھے. جب آپ علیہ صلاۃ والسلام لکھوا لیتے, حضرت زید بن ثابت دوبارہ اس کو پڑھ کر دہرا دیتے, حضور علیہ صلاۃ والسلام مطمئن ہو جاتے کہ اس میں کوئی جو نا وہ کمی بیشی اب نہیں ہے. اس کے بعد جا کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس جا کر پھر وہ آیات اور تعلیم قرآن جا کر عام کی جاتی تھی. جب جو نا وہ تحریری طور پر محفوظ کر لیا جاتا, اس کے بعد اب جو نا وہ صحابہ کرام میں اس کی تعلیم کو عام کیا جاتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی موجود ہے, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے بھی موجود ہے. اور یہ سیاست کی معتبر ترین یا مشہور ترین روایت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اتنے سارے جو نا حضرات نے ان روایت کو لیا کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام اس طور پر جو نا وہ کتابت کرواتے تھے قرآن پاک. بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے لکھوایا, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی نا تو حضور علیہ صلاۃ والسلام لکھوانے کے بعد فرماتے تھے اس آیت کو اس جگہ پر رکھو, یعنی کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام صورت بتاتے تھے کہ فلاں صورت کی فلاں جگہ پر اس کو رکھو, اور جو آیت نازل ہوتی تھی اس کو اس صورت کے محل میں رکھواتے تھے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ترتیب نزولی کچھ اور ہے اور ترتیب موجودی یہ کچھ اور ہے, پتہ ہے نا, ایسا ہی ہے نا. سورہ بقرہ یا سورہ جناب فاتحہ سب سے پہلے جو نا نازل نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب ترتیب نزولی کچھ اور تھی. حضور علیہ صلاۃ والسلام لکھواتے تھے, لکھوانے کے بعد فرماتے تھے کہ اس صورت کو ان آیات کو اس صورت کی اس جگہ پر رکھو, وہ اسی محل میں رکھواتے تھے. اور یہ اس پر بھی اتفاق ہے. اور امام جلال الدین سیوطی شافعی اور ان کے علاوہ دیگر علماء جو اصولیین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین کے کہنے پر ایسا ہوتا تھا. حضور علیہ صلاۃ والسلام فرماتے تھے کہ اس صورت کو آیت کو اس صورت کی اس جگہ پر رکھو, تو حضرت زید بن ثابت اسی طرح کرتے تھے. اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کیوں فرماتے تھے ایسا, کیونکہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ جو ہے فلاں صورت کی یہاں سے آیت ہے. اور جبریل امین کو کیسے پتا تھا, جبریل امین جو نا لوح محفوظ میں دیکھ کر آتے تھے. تو اب علماء تفسیر نے یہ فرمایا کہ بے عینی جو ترتیب لوح محفوظ میں قرآن مجید کی ہے وہی ترتیب الحمدللہ عز و جل موجودہ اس قرآن پاک کی ترتیب ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. نازل ہوا قرآن پاک 23 سال کے ٹائم پیریڈ میں حکمتوں اور مصلحتوں کے بنیاد پر کہ جب جس آیت کی حاجت ہوئی, کوئی شان نزول ہوا, کوئی سبب نزول واقع ہوا, اس کے مطابق وہ آیات نازل ہوئی. لیکن جو ترتیب موجود ہے نا ہمارے پاس, یہی لوح محفوظ میں ترتیب موجود ہے. جب ہی جبریل امین وہاں پر وہ صورت دیکھ لیتے تھے کون سی صورت پر کے درمیان میں کون سے نمبر پر یہ آیات ہے, حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے, حضور علیہ صلاۃ والسلام پھر اس کو وہاں پر رکھواتے تھے اور اسی ترتیب کے مطابق جو نا پھر یہ صورتوں کو مرتب کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ترتیب ہے نا ترتیبی توقیفی ہے, اجتہادی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ترتیبی توقیفی ہے, نہیں موقوف شریعت کے حکم پر. ایسا نہیں کہ صحابہ رسول نے اجتہاد کیا کہ بھائی پہلے سورہ فاتحہ کی اس آیت کو یہاں پر ہونا چاہیے, اس آیت کو یہاں پر ہونا چاہیے, سورہ بقرہ کی اس آیت کو یہاں پر ہونا چاہیے, اس آیت کو یہاں پر ہونا چاہیے. یہ کسی کے اجتہاد کی بات
نہیں ہے، یہ موقوف ہے شریعت کے حکم پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام ترتیبات کو اپنے طور پر بیان فرمایا جبریل امین کے کہنے پر، اور جبریل امین نے لوح محفوظ میں جو ترتیب دیکھی تھی اسی ترتیب کے مطابق آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا۔ تو یہ جو جناب اجماع ہے اس بات پر کہ یہ ترتیب جو ہے یہ ترتیب موقوف ہے شریعت کے حکم پر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سورتوں کے درمیان میں آیتوں کو رکھواتے تھے، کہاں پر رکھواتے تھے؟ دل میں، کہ دل میں اس کو ہٹاؤ، اس کو یہاں پر رکھو۔ کہاں پر رکھیں گے؟ تحریری طور میں موجود ہوگا تبھی تو رکھیں گے نا، ٹھیک ہے، تحریری طور پر موجود ہوگا تبھی تو رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکمل قرآن پاک کو لکھا گیا، اور یہ جو نا وہ کہ قرآن پاک مکمل جمع کیا گیا حضور کے زمانے میں، بخاری شریف کی روایت بتا رہا ہوں، جمع کیا گیا۔ 4 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جن کے ذریعے سے قرآن پاک کو مکمل طور پر جمع کیا گیا۔ اب یہ جمع جو کیا گیا نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنے دور خلافت میں قرآن پاک کو صحیفے میں جمع کیا، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نے کیسے جمع کیا، کیسے لکھوایا؟ تو اس وقت جو لکھوایا گیا تھا نا وہ کسی ایک چیز میں نہیں تھا، کسی ایک سیریز اور ترتیب میں نہیں تھا، وہ متفرق اشیاء ہے۔ کئی سارے علماء اصولین بیان کیا کہ وہ مختلف اور متفرق اشیاء تھی جو بکھری ہوئی تھی، جو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس میں اونٹ کی شانے کی ہڈیاں بھی شامل تھی، اس میں دیگر ہڈیاں بھی شامل تھی، اس میں کھجور کے پتے بھی شامل تھے، اس میں ان کے درخت کے تنے بھی شامل تھے، اس میں چمڑے بھی شامل تھے، اس میں جھلیاں بھی شامل تھی۔ یہ جو متفرق اور مختلف چیزیں ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں پر وہ مختلف صورتوں میں قرآن پاک کو لکھا گیا تھا، لیکن وہ مرتب نہیں تھا، یہ موجودہ ترتیب نہیں تھی۔ لکھا تو جا چکا تھا لیکن موجودہ والی جو ترتیب ہے اس طور پر نہیں تھا، متفرق اور مختلف تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تحریری طور پر محفوظ کر دیا گیا تھا قرآن پاک کو، حضور کے زمانے میں تحریری طور پر محفوظ کر لیا گیا تھا، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کئی سارے وہ آیات مبارکہ، کئی سارے وہ احادیث مبارکہ اس بات کی وہ دلیل ہیں کہ قرآن پاک کو حضور کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا، ٹھیک ہے۔ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور دیگر وہ سیرت اور تاریخ کے اعتبار سے بھی یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور کے زمانے میں ہی قرآن پاک کو مکمل لکھا جا چکا تھا۔ اب اس کے بعد آتا ہے دوسرا دور، دوسرا دور آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بن کذاب کے ساتھ جو جنگ ہوئی اس میں مسلمانوں کے سینکڑوں حفاظ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے، صحابہ کرام علیہم رضوان۔ جب اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ یار اسی طرح اگر وہ دیگر جنگیں بھی ہو رہی ہیں، اگر اس طرح جنگوں میں حفاظ کرام شہید ہوتے گئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ وہ مفقود نہ ہو جائے۔ انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب باقاعدہ طور پر، کیونکہ اب حالات کا تھوڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو چکی ہے، ریاست قائم ہو چکی ہے، خلیفہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے ادارے ڈپارٹمنٹ بن چکے ہیں۔ بھائی یہ وہ عسکری ڈپارٹمنٹ ہے، یہ وہ عاملین موجود تھے، اور لشکر جو تھے سپہ سالار لشکر موجود تھے، بیت المال موجود تھا، فقراء اور غربا میں ان کا خیال رکھنے کے لیے ادارے موجود تھے۔ تو باقاعدہ طور پر ایک ریاست اور اس کے تمام ادارے اور محکمہ جات یہ قائم ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی اب سلطنت ایک مضبوط ترین سلطنت بن چکی ہے، یہ وہ دور ہے۔ اب ایسی دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ بھائی میں اپنے طور پر اگر یہ کام کروں اس سے بہتر ہے ریاستی اور حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہوگا، کیونکہ وسائل موجود ہیں، ذرائع موجود ہیں، ایک منظم اور بہترین انداز سے اگر یہ کام ہوگا تو وہ کیونکہ یہ وہ کام تھا کہ جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے یہ جمع کیا جا رہا تھا۔ پہلے کیونکہ نہ مرتب تھا،
نہ مجمع تھا، متفرق اور منتشر تھا، مختلف چیزوں پر تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا کہ اگر حفاظ کرام شہید ہو گئے تو پھر مکمل قرآن پاک جو نا ایسا نہ ہو کہ جو نا وہ ان میں سے کچھ حصہ کوئی مفقود ہو جائے. لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا کہ جو نا قرآن پاک کو صحیفے میں جمع کیا جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو منع کیا کہ بھائی حضور نے جو کام نہیں کیا وہ بدعت ہے، میں نہیں کروں گا. بدعت میرے الفاظ ہے، ان کے نہیں ہے، کیونکہ حضور نے نہیں کیا، لہذا یہ ایک نیا کام ہے دین کا نیا کام ہے، میں نہیں کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضرت عمر فاروق نے ان کا ذہن بنایا کہ ایسے حضور نے منع کہاں کیا ہے، یہ بھی میرے الفاظ ہے نا یار، کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھ لیں کہ حدیث ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میری شرح صدر ہوئی اور مجھے واقعی یہ بات آ گئی، گویا کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ کام کو کرنا چاہیے، کہ مصحف میں جمع کرنا چاہیے تاکہ قرآن پاک جو نا وہ مجمع ہو جائے، بالکل ایک ترتیب وار، اور جو نا وہ ایک ہی جو نا وہ مصحف میں جمع ہو جائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نوجوان تھے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ قرآن پاک کیونکہ آپ نے حضور کے زمانے میں لکھا تھا، آپ کاتب وحی ہیں، اور آپ کی شخصیت ایسی پاک اور صاف شخصیت ہے کہ جس پر کوئی تہمت نہیں لگی ہوئی، لوگوں کو آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لہذا آپ جو نا یہ کام کریں اور جو نا قرآن پاک کو جمع کریں ایک ہی صورت میں. انہوں نے بھی وہی سوالات قائم کیے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور کے زمانے میں ایسا جب نہیں ہوا تو ہم کیسے کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو سمجھایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع نہیں کیا، اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجوہات انشاءاللہ موقع ملا تو پھر میں آخر میں بیان کروں گا حضور کے زمانے میں جمع کیوں نہیں کیا گیا اس طور پر. لیکن حضرت عمر فاروق نے جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو کہتے ہیں کہ میرا بھی شرح صدر ہو گیا کہ واقعی یہ کام ہونا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کام اتنا مجھے مشکل لگا کہ اگر شیخین کریمین مجھے یہ کہتے نا کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ ہے، یہ یہاں سے جو نا وہ کاٹ کر منتقل کرنا ہے کسی اور جگہ پر، وہ کام میرے لیے آسان ہوتا، لیکن قرآن پاک کو اس طرح جمع کرنا میرے لیے اس سے کہیں زیادہ مشکل کام تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ تا قیامت قرآن پاک اسی جمع شدہ قرآن پاک سے لوگ جو نا وہ پڑھیں گے، لوگ سیکھیں گے، سکھائیں گے، احکامات جو نا وہ اسی سے احکامات کے دلائل نکالیں گے. شریعت کی بنیاد یہی جمع شدہ قرآن پاک ہوگا. اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو تا قیامت جو نا اس کا ذمہ داری میری ہوگی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر پہاڑ کو کاٹ کر کسی دوسری جگہ پر رکھنے کا حکم دے دیتے شیخین تو میرے لیے وہ آسان تھا، لیکن یہاں پر قرآن پاک کو جمع کرنا میرے لیے مشکل تھا. لہذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا، لیکن میرے ساتھ کمیٹی بنائی جائے، اکیلا نہیں کروں گا. تو ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کی کچھ حضرات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے گئے. ایک روایت میں ہے کہ زید بن ثابت نے عرض کی صدیق اکبر سے کہ میرے ساتھ عمر فاروق کو شامل کر دیں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے اب انہی کو جو نا وہ میرے ساتھ شامل کر دیں، کمیٹی بنائیں اور جو نام یہ کام ریاستی سطح پر کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ آپ بھی شامل ہو جائیں، لیکن کہتے کہ وہ ایک کرائٹیریا بنا دیا گیا، شرائط بیان کی گئی کہ بھائی ہم تو ایک تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں متفرق جو نا قرآن پاک کی مختلف چیزوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کو بھی لیں گے، لوگوں سے بھی آیتیں جو نا وہ وصول کریں گے جو ان کے دلوں میں ہیں، محفوظ ہے، جو حفاظ ہیں ان سے بھی آیتیں لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ان کی گواہیاں لیں گے ان کے واقعی یہ قرآن پاک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے حضور کے حدیث مبارکہ کو قرآن میں شامل کر دیا جائے، تو اس لیے جو نا وہ گواہی ہوگی، جو آیت بیان کرے گا اس کے ساتھ 2 گواہ ہوں گے، اور دیگر شرائط انہوں نے رکھ لی. تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ میں قرآن پاک موجود تھا مختلف اور منتشر چیزوں میں، وہ بھی لیا گیا، اور اس کے علاوہ اعلان کیا گیا کہ بھائی قرآن پاک کی جن کے پاس جو آیتیں موجود ہیں یادداشت کے طور پر حافظوں میں، وہ آ کر جو نا ان کے پاس بیان کر دیں. اور یہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھ گئے 3 حضرات، 2 حضرات تھے یا 3 حضرات تھے، کبھی حضرت زید بن ثابت ہوتے تھے، کبھی ان کے ساتھ کوئی دوسرے ہوتے تھے. تو اس طور پر انہوں نے قرآن پاک کو مرتب کیا. اب مجھے بتائیں کہ
ایک مضبوط ریاستی نظام قائم ہے جس میں مختلف قسم کے جو نا وہ شعبہ جات قائم ہیں، اور ایک بڑے پیمانے پر جو نا وہ ایک ریاست جس کے پاس وسائل و ذرائع موجود ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو جمع کرنے کے لیے کوششیں کی، اور ایسے عادل اور سچے اور نیک لوگ جو جن کی جو نا وہ عدالت کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ اور اس کام کی اہمیت کو یہ سمجھتے، اس طرح سمجھتے ہیں کہ اگر پہاڑ کو ہٹا یہاں سے کاٹ کر دوسری جگہ پر رکھنے کا حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے آسائیت کا مشکل تھا۔ مجھے بتائیں کہ اس طرح ہونے والے حضرات اگر کوئی کام کریں اور وہ بھی تا قیامت لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس میں کیا کمی بیشی وہ چھوڑیں گے؟ کوئی ممکن ہے؟ امکان ہی نہیں ہے نا۔ ڈر رہے میرے خیال میں آپ لوگ۔ اتنی بڑی ریاست موجود ہے، اتنی بڑی سلطنت موجود ہے، اس کے خلیفے کے حکم پر تمام کے تمام مراعات اور وسائل اور ذرائع ان کو جناب ضروریات پوری کر کے دے رہے ہیں۔ لوگ وہ ہیں کہ جو سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اب جناب مجھے بتائیں قرآن کو جمع کرنے میں کون سی جناب وہ کوئی رکاوٹ پائی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کر دیا، اب کسی کو کیوں اعتراض ہو؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، جنہوں نے حضور کے زمانے میں جناب قرآن پاک کو جناب لکھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی لکھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ میں آپ کو بتاؤں کس سے جو نا وہ ان کا حافظہ مضبوط تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، انصار میں سے ایک 16 سال کا لڑکا تھا، ان کو لے کے آئے کہ حضرت یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں لے کے آئے کہ حضور یہ بچہ ہے جو ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام منورہ ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں، یہاں پر لوگ مطلب جو نا مسلمان کچھ ہوئے ہیں، کچھ پہلے سے تھے، جب ہجرت کر کے آئے تھے تو پہلے سے مسلمان تھے نا، یہ تو آپ کو بیک گراؤنڈ تو پتہ ہی ہے نا، مدینہ منورہ میں پہلے ہجرت سے پہلے مسلمان تھے، اور وہ کیسے تھے جب جو نا وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے، وہاں پر جو نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کرتے تھے، وہاں پر وہ مسلمان ہو کر واپس آئے تھے، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے کہ یہاں پر میرے ماننے والے موجود ہیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سے 17 سال عمر ہے، اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، حضور تشریف نہیں لائے، مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے، مسلمان ہو چکے ہیں، اور کئی ساری صورتیں حافظ ہیں، کئی ساری صورتوں کے وہ حافظ ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو جناب صحابہ کرام ان کے جو بڑے تھے، ان کے قبیلے کے جو بڑے تھے، تو ان بچے کو 16-17 سال کے نوجوان کو جناب پیش کیا آقا کی بارگاہ میں اور کہا کہ ان کو قرآن پاک کی اتنی صورتیں یاد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ سنائیں ذرا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے صورتیں سنائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جناب بہت زیادہ خوش ہوئے، خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ زید تمہیں عبرانی زبان آتی ہے؟ پہلے کہا کہ عربی زبان لکھنا جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ سیکھو۔ اب ماحول یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام یہاں اوس اور خزرج، یہ تھے انصار، اوس اور خزرج قبائل تھے، ان میں کم تھے لکھنے پڑھنے جانے والے، لیکن ان کے اطراف میں یہودیوں کے